عام روایت ہے کہ جنت صرف کلمہ گو کے لیے ہے، غیر مسلم جو نیک کام کریں ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی بات قرآن مجید میں بھی نہیں کہی۔ یہ جو درس کا سلسلہ جاری ہے اس میں آگے وہ آیت آ رہی ہے جو اس معاملے میں بالکل فیصلہ کن طریقے سے یہ بتاتی ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی نیکی نہیں ضائع کی جائے گی جو اللہ کے لیے کی گئی ہے، شرط یہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کریں گے اس کے قانون ہیں، قاعدے ہیں، قرآن میں بیان کر دیے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہ کلپ موصول ہوا کہ جس میں غامدی صاحب نے یہ کہا کہ کلمہ گو کے لیے جنت کا جو تصور ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی، جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے لیے جنت کا معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیں بالکل یہ غلط بات انہوں نے کہی ہے، کسی بھی طرح سے یہ بات اسلام کی روح سے درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں جو ایمان ہے وہی قبولیت کا حوالہ ہے نیکیوں کے حوالے سے، اور اللہ تعالی نے واضح قرآن پاک میں صاف ارشاد فرما دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد عورت نیکی کرے گا وہ مومن اور وہ مومن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حیات کو پاکیزہ زندگی میں تبدیل فرما دے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں کہ جن میں شرک اور کفر کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا کوئی اس کے وجود کا انکار کر دے، اس کی ذات کا کسی کو شریک ٹھہرائے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گویا کہ نیکی کرنے کے بعد یا اچھا کام کرنے کے بعد اس کی اجرت کا بھی حقدار بن جائے؟ تو اجرت کا حقدار اسی وقت ہوگا کہ جب وہ ایمان اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ایمان اصل ہے، اور یہ اکابرین کا بڑا فیصلہ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ اصل چیز ایمان ہے۔ شاخ اسی وقت کام آ سکے گی کہ جب جڑ جو ہے موجود ہوگی، جڑ ہوگی تو اوپر کا تنا بھی کام کرے گا، اس کی شاخیں بھی ہوں گی۔ ایمان اصل ہے اور جو اعمال ہیں وہ اس کی شاخیں یا پھل ہیں۔ تو بالکل یہ غلط مسئلہ بیان کیا غامدی صاحب نے کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی نیکی ضائع نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی نیکی ضائع نہیں فرماتا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی نیکی ایمان ہو، ایمان ہوگا اور اس کے بعد پھر اعمال صالحہ ہیں، تو اسی کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ اور بڑی آسان سی بات ہے، پتہ نہیں یہ بات انہوں نے کیوں کر دی، اور غور کرنا چاہیے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر کے بعد جو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہی نکلے گا جو ایمان والا ہوگا، پھر اعمال صالحہ بھی اختیار کرے گا۔ تو یہ بالکل غلط مسئلہ عوام میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کو درست انداز میں عوام تک پہنچنا چاہیے کہ اصل ایمان ہے، ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ، اعمال حسنہ بھی جو ہے اسے کام دیں گے، ورنہ اگر اس اصول کو سامنے رکھ لیا جائے تو یہ بہت عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہو جائے گا کہ آپ دیکھیے دنیا میں لوگ کتنی ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کی خدمت کا اجر انہیں دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت کا جو اجر کا معاملہ ہے وہ اسی کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے ایمان کی نعمت عطا فرمائے گا اسی کو آخرت میں انعام ملے گا، اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انہی کو انعام ملے گا کہ جو سیدھے راستے پر ہے۔ اور سیدھے راستے کی تفسیر میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ ایمان کا راستہ ہوگا، جس کا عقیدہ درست، جس کا ایمان درست طور پر ہوگا، اسی کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ورنہ واضح طور پہ اس بات کا ذکر ہے کہ کوئی شخص کے جو ایمان نہیں لایا، قرآن پاک میں حدیث میں واضح اس پر احکامات موجود ہیں، قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں کہ جن میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ کوئی بھی شخص جب عقیدہ اپنا درست کرے گا تبھی اس کے عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، بصورت دیگر کوئی بھی عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔